کتنا بیٹھے ہیں آپ بتائیں نا، بیٹھے ہیں جائیں آپ بتائیں. شادی میں جاتے ہو کیسے بیٹھتے ہو؟ چار دوست محبت والے ساری رات جاگتے ہو صبح تک. آپ سنائیں تم سنائیں ہم سنائیں، ہم ایسی باتیں کرتے ہیں. پنجابی نہیں کوئی گل سنا یار، کد آئے یار، کتنے سے یار، بڑی مشکل ملاقات ہے یار، بیٹھ چاہ پی یار 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 ساری رات یار 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 یار. ہاں جمعے کی راتوں کو باہر چلے جاتے ہیں. شادیاں کہتے ہیں ہنومان مناتے ہیں، ہنومان یہی سیکھیں. سالگرہ مناتے ہیں، کیکیں کاٹتے ہیں، قبر میں ٹانگیں. 100 سال کی عمر ہوگی، 80 سال کی عمر، یہ سب کو کٹا کے کیک کاٹا جا رہا ہے. اب یہی سیکھنا. جب انسان کی مت ماری جاتی ہے ایسے مت ماری جاتی ہے. زندگی کا 1 منٹ قیمتی ہے، تم کو کروڑوں ساری دنیا خرچ کر دو، زندگی کا جو دن کیا واپس آ سکتا ہے، مقرر ہے. 1 سیکنڈ نہیں ضائع کرنی چاہیے. کوشش کر جو سانس ہو وقت بچائے، خدا کی محبت میں لگے، نبی کے درود میں لگے، فائدہ اٹھا. آپ ہر چیز خرید سکتے ہیں، زندگی خرید سکتے ہیں. کسی سے کوئی زندگی خرید سکتا ہے؟ بادشاہ منحوس مرتے ہی نہ. ہاں ہر کوئی بیٹھا ہوتا، مر جاتے ہیں، پھر ان کو لے جاتے ہیں مشینوں پہ چڑھاتے ہیں، پتی کیپسول کھلاتے ہیں مشینوں پہ، مشینوں میں بھی نہیں بچتے ہیں. زندگی کوئی خرید سکتا؟ زندگی کا آقا جی کہتے ہیں زندگی کو غنیمت سمجھو. ہاں 1 سیکنڈ زندگی کا نہیں خرید سکتا. اتنی قیمتی چیز کو برباد کرنا چاہیے. اس کو اللہ کے نام پہ خرچ کرے، نبی کے نام پہ خرچ کرے. ہاں سارا وقت خرچ کیا دنیا میں، ڈگریوں میں، کتنا کھائے گا کتنا پیے گا. اللہ کے نام پہ خرچ کرتا، آگے رحمت کے دروازے کھلے ہوئے نعمتیں ہیں. وہ نعمتیں جو انسان کے ذہن میں تصور میں نہیں آ سکتی. خدا نے کہا، نبی کریم فرماتے ہیں ما لا عین رأت، کسی آنکھ نے نہیں دیکھی، ما لا اذن سمعت، کسی کان نے نہیں سنی کہ ایسی نعمتیں سنی ہوں اس نے، ولا خطر علی قلب بشر، کسی کے دل پہ اس کا تصور نہیں گزر سکتا. ایسی نعمتیں، اور اس میں کوئی پریشانیاں نہیں ہیں. دنیا کی ایک تو نعمتیں، روٹی مشکل سے ملتی ہے، اگر زیادہ اچھی کھاؤ تو زیادہ ڈگری کرو، زیادہ مرو، پڑھ کے لوگوں کے بڑوں کے سر گنجے ہو گئے. تو تب جا کے اس نے بگلا بنایا تھا، اس کو موٹر ملی، سر کے بال سارے ختم ہو گئے. پھر اس کو بلڈ پریشر ہائی ہو گیا، پھر اس کو سوچ کے دباؤ پڑا. تو 1,00,000 پتی سے 100 پتی اچھا ہنستا ہے، بیٹھتا ہے، سوتا ہے، کھاتا ہے. ہاں دیکھ لو ان کے حال. تو زندگی اتنی قیمتی چیز ہے، اس کو خدا کی محبت میں خرچ کر. جو تم چاہتے ہو کھانا پینا راحت دنیا میں تو ہے نہیں ہے. بیماری لگے اب کھا لو. اب ڈاکٹر نے تم کو کہہ دیا یہ نہیں کھانی، یہ کھانی ہے، یہ نہیں کھانی، یہ کھانی ہے. اب کیا کہو گے کہ میں نے اتنا کمایا سارا کیا ضائع کرا رہے ہو؟ الو کا پٹا، یہ کھانی ہے نہیں کھانی ہے. اب وہ منع کرے گا تم کو، کھاؤ نا. وہ کہے گا نہیں کھانی ہے، وہ کہے گا نمک بھی نہیں کھانا ہے. اس سے کہ تمہارے دل میں کچھ ہو گیا ہے، سیڑھی پہ نہیں چڑھنا. یہ کیا ہے؟ یہ کیا بول رہا ہے؟ یہ بول رہا بھی. اب پیسہ لگا ٹھیک ہے، بچا. پیسہ کہاں بچاتا ہے؟ خدا کی رحمت بچاتی ہے. تو دوائی تھوڑی بہت نہ، خدا نہ رحمت کرے، ڈاکٹر کہتے بھائی اس کو کہیں اور دم درود کرا، ہمارے سے تو نہیں ہے. کتنے سینکڑوں واقعات. اسی دنیا سے دل ہٹانا چاہیے، راحت اس میں ہے نہیں ہے. کسی کوئی مصیبت، کوئی بیماری، کوئی حادثہ، کوئی پریشانی گھر میں آ جائے، سارا گھر ہی پریشان ہے. تو اس سے اچھے تسبیحاں پڑھ کے مرے، ایک ہی طرف دل کر لیں اپنا. آخرت تو بنے. دنیا تو اس میں نہ راحت ہے نہ یہ بنتی ہے. بڑے لگے ہوئے تھے یہ کریں، زلزلہ آ گیا. بڑے لگے تھے یہ کریں گے، ہاں جی میزائل آ گیا اوپر سے. بڑے یہ کر کے فلڈ آ گیا، سارا کھینچ کے لے گیا. او کپاس کا حساب تھا، اس کا اتنا کروڑ آئے گا، وہ گیا کروڑ گیا. تو اس طرح زیادہ نہیں سوچنا چاہیے. آقا جی نے کہا دنیا میں رہو جیسے پردیسی رہتا ہے یا غریب رہتا ہے. تم کو پردیسی صبح شام کسی چلنا پڑ جائے گا، اور اس چلنے کے وقت کا بتایا نہیں گیا کہ
کہ تو فلانے وقت میں جا کے جوان چلا جاتا ہے، بوڑھا چل جاتا ہے، ادھیڑ عمر چلا جاتا ہے. کہا صبح ہو شام کی انتظار مت کرو، شام و صبح کی انتظار مت کرو، اللہ آخرت کی فکر میں اسے چلنا پڑ جائے. جب چلنا ہے تو پھر اتنا پیچھے کیا سوچنا ہے. اور کہ رزق کا اللہ پہ رکھو، جتنا کیا ہے وہ کافی ہے، کل جب ہوگی سوچنا. 100 سال کا سوچ کے پہچائے بیمہ کمپنی میں بیمہ کرانا ہے، یہ کرانا، اتنا کیوں سوچا. آقا جی کہتے ہیں ایک دن من اصبح معافی فی بدنہ آمنا فی سلبہ عند قوت یومہ. کسی نے صبح کی، اس کے گھر میں ایک دن کھانا تھا، وہ چلتا پھرتا تھا اور کوئی جھگڑا فساد نہیں تھا. کہا ساری دنیا اس کے پاس سمٹ کے آ گئی، اتنی دولت آ گئی. جب کل ہوگا دیکھے، سوچنے سے کل کا ہو جائے گا، سارا دباؤ پڑتا رہے گا. بس آج کی روٹی کھا پی، خوب نفل پڑھ، درود پڑھ، پھر کل دیکھیں کیا ہوتا ہے. ہڑتال ہوتی ہے، کیا ہوتا ہے، یا تو جو اس مہینے نوکری سے نکالتے ہیں یا تو کوئی بیماری لگتی ہے، چیک کرانے گیا، نے کہا بھائی تم کو تو تم کو تو یہ ہونے والا ہے، اب کیا ہوگا. آخر سے ایک دن کا اس کے پاس کھانا موجود ہے اور چلتا پھرتا ہے. کہا سب کچھ مل گیا، ساری دنیا اس کو مل گئی ہے، اپنا سکون سے رہا. 50 سال کا سوچ کے بیٹھ کے اپنے کو خود ہی بیماریاں لگا لی. اور ڈاکٹر بھی کہتے ہیں دباؤ سے، سوچنے سے انسان کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، یا اس کا رگ پھٹتی ہے، اس کی بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے. اب بتاؤ، دیکھو ہم اتنا نہیں سوچتے ہیں نا، ادھر لگے ہوں، دیکھو میں کتنا موٹا مجھے، دیکھو ماشاء اللہ، دیکھو. کہا تو ہم سوچتے ہی نہیں ہوں. آج تو گزر گئے، کل دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. اور یہی سوچتے ہیں کہ تسبیحیں زیادہ ہو جائیں، یہ قرآن کا کچھ تھا یہ زیادہ ہو جائے. اب بھی یہی سوچتے ہیں. تو لالچ خدا کی رحمت میں اچھی ہے، دنیا میں اچھی ہے. ہاں، خدا کی رحمت میں اچھی ہے. جتنی بڑھے گی اتنی تم کو مصیبت ہوگی. اگر بات ہو گئی تو تم کو اغوا کر کے لے جائیں گے. چل اب بچ، 4 لاکھ بیچ دو، 2 کروڑ بیچ دو، ورنہ پھر تم اغوا ہو جاؤ گے. یا اغوا کر کے لے گئے، پچھلوں کو کہہ دیا ادھر ہم نے رکھا ہوا ہے، لے جانا تو لے جاؤ، ورنہ اس کا کام ہم کر دیں گے. کر بھی دیتے ہیں جی. ہاں تو اتنی مصیبت میں کیوں پڑتے ہیں. اور خدا سے محبت کرو، یہ چیزیں پڑھو. پر تم کو یہ یقین ہونا چاہیے، اللہ حفاظت نہ کرے، دنیا تمہاری حفاظت کرے، حفاظت نہیں ہو سکتی. جن کو رب رکھے ان کو کون چکے. اور جو اللہ حفاظت کرے، جو جان کا دشمن ہو، دنیا کو قتل کر رہا تھا، ہاں جی، دنیا کو ختم کر رہا تھا، بچوں کو ختم کر رہا تھا. نجوم نے کہا تیری شامت آئے گی جس سے وہ اس سال پیدا ہونے والا ہے. فرعون نے بچوں کو قتل کرنا شروع کیا، اور جس نے اس کا بیڑا غرق کرنا تھا اس کا وہ اس کے گھر میں پڑ رہا تھا. موسیٰ علیہ السلام کھا رہے تھے، پی رہے تھے، لیکن تھپڑ بھی مار دیا تھا فرعون کو. اس کو بڑا غصہ، اس نے کہا دیکھو ہم اس کو گھر میں رکھا، مجھے تھپڑ. بیوی کا بچہ ہے، اس کی کیا بات کو تھپڑ مارا، کیا ہے تم کو. ایسی سوچتے، بچہ ہے مار دیے تھپڑ تو کیا ہو. تو چاہے تو دشمن کے گھر میں اما دے پناہ دے، تو چاہے تو مچھلی نگل کر اگل دے، وہ کیا چیز قدرت سے تیری پڑے. تو خدا سے محبت کرو، خدا کے محبت کے کام زیادہ کرو. دنیا کے بھی کرو کہ رہنا ہے، لیکن دنیا کے کام دل سے، محبت سے اور اتنا جور سے کرنا. اور خدا رسول کے محبت کے کاموں کو بس جیسے شہر کی باتیں، مرنا گھتیا ہے، کھانا پوری کرنا، یا ڈرنا کوئی مصیبت ہے، لگن سے نہ کرنا. بتاؤ. ہاں تو سوچو نا کچھ. ابھی تم سوچتے جو ہو رہا ہے، جو ہوگا نہیں ہوگا، کیا ہوگا. ہٹلر کہتے تھے ساری دنیا کو ختم کرو، چنگیز خان کہتے تھے بڑا پھوتی میں ہوں، اور کتنے واقعات سنو گے. اٹھاؤ تاریخ. اللہ نے کہا کل من علیہا فان، جتنا بھی ہم نے ختم کرنا اس کو، اور اللہ کی ذات باقی رہے گی. اور پھر اللہ ان کو باقی رکھے گا جو ان سے محبت والے تھے جنت میں ہمیشہ کے لیے عیش رہا. یہ خبریں ہمارے لیے کون لایا ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ.
تو ہم کو آقا کی محبت اور آقا کی باتوں کو اور آقا کی سیرت شریف کو اور آقا کے قرآن کی تفسیروں کو دیکھنا چاہیے، اس سے سبق لینا چاہیے، اس لیے ہم لگے ہوئے رات دن۔